الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشخیص کا۔ پہلے بھی میں مختلف اس حوالے سے ویڈیوز بیان کر چکا ہوں، تو آج کی جو ویڈیو ہے تشخیص کے حوالے سے کہ کیا ہاتھوں کی لکیروں سے درست تشخیص ہو سکتی ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہاتھوں کی لکیروں سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں، کیا اس سے درست تشخیص ہو سکتی ہے، کیا یہ نبض سے زیادہ آسان ہے اور کیا اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کا آج میں انشاءاللہ جواب آپ کو دوں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہاتھوں کی لکیروں کا جو علم ہے اس کو علم نجوم کہتے ہیں، پامسٹری اس کو کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی اپنا ہاتھ دکھایا نجومی کو تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوگی اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے حکماء جو ہے، کچھ حکماء تو وہ یہ ایک نیا طریقہ طب کے اندر لے کر آئے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ نبض سے آسان تشخیص ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں، اتنی کر سکتے ہیں جس طرح آپ زبان سے تشخیص کر سکتے ہیں، آپ قارورے سے تشخیص کر سکتے ہیں، لیکن نبض سے جو تشخیص ہے وہ اور بات ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کی لکیر سے تشخیص کر لی کہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اعصابی عضلاتی مکمل تحریک ہے یا نامکمل ہے؟ کیونکہ تحریک جو بدلتی ہے وہ ہمیشہ کانٹے کی طرح، گھڑی کے کانٹے کی طرح بدلتی ہے، 1 سے 2 نہیں ہو جاتی، بلکہ 1 سے 1.25، پھر 1.5، پھر 1.25، پھر 2، اس طرح جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، مزاج تبدیل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے، یکدم نہیں ہوتا۔ تو اب کیسے پتا چلے گا ہاتھ کی لکیر سے کہ اس کی تحریک جو ہے اعصابی عضلاتی اگر ہے تو مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہاتھ کی لکیر سے آپ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے کہ یہ تحریک مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ پھر دوسری بات کہ نبض سے آپ مریض کی جو ہے وہ کیفیت، مریض کی حالت، مرض کا جو درجہ ہے وہ آپ نبض سے جان سکتے ہیں۔ مثلا سوزش کے بھی 3 درجے ہیں، ورم کے بھی 3 درجے ہیں۔ یہ سوزش کے کس درجے پر مرض ہے یہ آپ کو نبض بتا سکتی ہے۔ ہاتھ کے لکیروں سے آپ کبھی بھی سوزش کا درجہ معلوم نہیں کر سکتے،
مرض کا درجہ معلوم نہیں کر سکتے. جب آپ درجہ معلوم نہیں کر سکتے مرض کا تو آپ کس درجے کی دوائی دیں گے؟ جب آپ کو مرض کے درجے کا پتہ نہیں ہے تو آپ دوائی بھی اس حساب سے نہیں دے سکتے. تو اس لحاظ سے نبض کی جو بات ہے، نبض سے جو تشخیص ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. نبض آپ کو بتاتی ہے کہ قوت جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے. آپ قارورے سے کی تصویر جو ہے وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہے. بہت زیادہ تجربے کے بعد جب آپ جان پاتے ہیں کہ یہ جو ہے مرض کس درجے پر ہے. لیکن جو لکیریں ہیں، ہاتھوں کی لکیروں سے جو تشخیص کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مرض کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لحاظ سے بھائی نبض سے جو تشخیص ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ قدیم زمانے سے، جب سے طب کا آغاز ہوا ہے، تب سے یہ نبض سے تشخیص چلی آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے اس پہ ہمیں بھروسہ ہے، اس پہ ہمیں اعتماد ہے کہ نبض جو بتائے گی وہی درست ہوگی. ہم قارورے کی بات کو بھی لیتے ہیں، ہم زبان کی تصویر کو بھی لیتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ ہم نبض سے لیتے ہیں. نبض جو بتائے گی وہی درست تشخیص ہوتی ہے. تو ہاں، باقی یہ کہ آپ ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص میں آپ مدد ضرور لے سکتے ہیں. جیسے آپ زبان سے مدد لیتے ہیں، جیسے آپ پیشاب قارورے سے مدد لیتے ہیں، ایسے آپ ہاتھوں کی لکیروں سے آپ مدد لے سکتے ہیں. لیکن درست تشخیص جو ہے، فائنل ڈیسیشن جو ہے، وہ نبض سے ہوگا، نہ کہ ہاتھوں کی لکیروں سے. سوزش کہاں تک پہنچی ہے، ورم کہاں تک ہے، مرض کہاں کون سے درجے تک ہے، مزاج تحریک مکمل ہے یا نامکمل ہے، یہ تمام تر باتیں آپ کو نبض بتائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. درست تشخیص جو ہے وہ ہمیشہ نبض سے ہوتی ہے، اور وہ اسی کا فیصلہ ہی فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.